रीसेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान राजस्थान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, आर्टिलरी गन्स वगैरह डिप्लॉय कर रहे हैं, ये युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं उस इलाके में। और अब हम रिसेंटली देखते हैं कि न्यूज सामने आती है कि एक पाकिस्तानी रेंजर, ना एक रेंजर क्या होता है, जिस तरीके से भारत की तरफ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पे बॉर्डर की रक्षा करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, उसी तरीके से पाकिस्तान में इन लोगों के होते हैं रेंजर्स। तो एक पाकिस्तानी रेंजर इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत जरा करीब आ चुका था, इंडियन साइड के काफी करीब था, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जासूसी भी यहां पर कर रहा हो। इसे इमीडिएटली भारत की बीएसएफ ने धर लिया और आज के समय ये भारत की कस्टडी में है इन राजस्थान। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी रेंजर कॉट बाय बीएसएफ एट इंटरनेशनल बॉर्डर इन राजस्थान। अब उम्मीदें काफी हद तक बढ़ चुकी है कि भारत के जो बीएसएफ कांस्टेबल है पूर्णम कुमार शॉ, जिनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था आज से 10 दिन पहले, पंजाब बॉर्डर पे ये डिप्लॉयड थे, इंटरनेशनल बॉर्डर के थोड़े करीब चले गए और इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया। यानी भारत ने जहां बहुत सारे स्टेप्स लिए, सस्पेंशन कहां से स्टार्ट होती है? पानी से। इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया की सस्पेंशन स्टार्ट हुई और अब ये बात वहां तक पहुंची है कि जहां पर भारत ने क्रिकेट सीरीज भी बैन कर दी है। अब देखें, भारत ने बांग्लादेश के साथ भी क्रिकेट सीरीज थी, पाकिस्तान के साथ तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी से ही जो है वो भारत नहीं खेल रहा और कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि भारत खेलता। लेकिन इंडिया ने अब खबर ये है कि क्रिकेट सीरीज, किसी भी तरह की क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए बैन कर दी है। अच्छा, जहां एक तरफ ये है उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि उसमें बांग्लादेश भी है। इसलिए जो ये वाली है ना खबर, वो बड़ी अहम है कि साथ साथ बांग्लादेश के ऊपर भी उनकी नज़र है और वहाँ पर क्या चल रहा है वो भी उसको वो देख रहे हैं। अच्छा, अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता ये चलता है कि एक और ख़बर हमारे पास है और वो खबर ये है कि पहले तो देखिए ना, ये जो क्रिकेट है जिस पे मैंने बात की अभी, तो क्रिकेट के तो हालात पहले ही आपको पता थे। क्रिकेट के हालात क्या हैं वो तो आप जानते ही हैं। यानी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई पाकिस्तान के जो जितने भी मैचेस थे वो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। और फिर क्या हुआ कि भारतीय टीम जो है वो दूसरे कंट्रीज में जो एक न्यूट्रल वेन्यू फिर मुंतखब किया गया, वहां पे जाके खेला। तो चलो, वहां तक तो ये था कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में ये हुआ। नहीं, इससे ही पता चल रहा है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई फ्यूचर में कोई क्रिकेट होने का चांस नहीं है। अच्छा, हम तो अभी सिर्फ ये क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना। अभी मैं आगे चलकर इस प्रोग्राम में आपको और ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा और किस किस चीज का चांस नहीं है। तो एक तो क्रिकेट भी गई, पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। बीसीसीआई की तरफ से ये चीज़ सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि अब ये जो सीरीज़ है वो बैन कर दी गई है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको बता दूं। वो ये है कि क्रिकेट तो है ही, लेकिन एक खबर जो सामने आ रही है जो कि बीबीसी दे रहा है, वो खबर ये है कि बीबीसी का ये कहना है कि पाकिस्तानी फौज का एक सोल्जर, यानी एक पाकिस्तानी फौज का जवान इस वक्त इंडियन फौज के कब्जे में है। यानी एक पाकिस्तानी सोल्जर भारत की तरफ उनके पास जा चुका है, चला गया है, या उसको उन्होंने जो है वो कोई, यहाँ पर ये खबर आ रही थी कि गलती से उधर गया था तो उन्होंने पकड़ लिया है, या वो अपनी तरफ ही था तब भी उन्होंने पकड़ लिया। यानी पकड़ लिया, भारतीय फौज ने एक पाकिस्तानी फौजी को पकड़ लिया और अब वो उनके कब्जे में है। बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है और बीबीसी ने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर जो है वो लिखा है। अब ये सही है या गलत, लेकिन क्योंकि बीबीसी एक इंटरनेशनल मीडिया है तो वो इतनी बड़ी खबर जो है वो ऑथेंटिसिटी के बगैर नहीं कह सकता। इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ है। पाकिस्तान में 24 आवर्स में हमने देखा कि इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा रहा, कोई खबर नहीं आ रही। ये गलत है ना। यानी आप उसको कहें ये है या नहीं है, अगर हुआ है तो कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। मतलब इतने ही आप वो कहते हैं कि सत्तू पी के बैठ गए हैं कि आपको ये खबर ही नहीं कि हो क्या रहा है, कि आपका जो है उन्होंने एक फौजी जवान उठा लिया, पकड़ लिया। तो उसमें अब
کس جگہ پر یہ ہوا؟ جو بارڈر ہے راجستھان انڈیا میں اور پاکستان کی طرف جو ہے وہ مظفر نگر، وہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے بہاول نگر، آئی ایم سوری بہاول نگر، وہاں پر جو بارڈر ہے وہاں پر ایسا ہوا ہے. تو جو راجستھان میں بھارتی فوج اس وقت تعینات ہے، اس نے پاکستانی فوجی کو پکڑ لیا. اب اس کے بارے میں نے جیسا بتایا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی سٹینڈ سامنے نہیں آ رہا، نہ حکومت نے بات کی ہے، نہ ویسے کسی اور اتھارٹی کی طرف سے بات کی گئی ہے، تو چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا ہوا ہے، اور اب اس کو جو ہے وہ کیسے چھڑائیں گے آپ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ کہنا شروع کر دیں ٹی از فینٹاسٹک، تو پھر تسی کی کرنا ہے. تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو ایک تو یہ دوسری خبر جو میں نے آپ کو دی، یہ خبر آ رہی ہے. اب میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی تو بھارت نے حملہ نہیں کیا. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا حملہ کب کرے گا، انڈیا حملہ کر دے. یعنی اب تو یہ ایک وہی بن گیا ہے کہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا ہوا کریٹ ہو جائے. مطلب آپ دیکھیں، آپ ذرا مودی صاحب کی پالیسی دیکھیں، انڈیا کی ذرا آپ دیکھیں کہ کیسی اسٹریٹجی اس وقت جاری ہے. کہ ابھی انہوں نے حملہ نہیں کیا اور ہر طرف حملہ 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 ہو رہا ہے، ہر طرف ہو رہا ہے کہ جی خوف، بھارت کا خوف، بھارت نے حملہ کر دینا ہے. وہاں پہ منسٹرز جو ہیں وہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، وہ کبھی معافیاں مانگتے پھرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اس سے بات کر رہے ہیں کہ نہ ہو، نہیں 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 ہوگا، اور دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ انڈیا حملہ نہ کرے. حملہ نہیں ہوا ابھی، اور پھر بھی ایک حملے کا ہوا کریٹ ہو چکا. اسے کہتے ہیں وار اسٹریٹجی. انہوں نے ڈرا کے رکھ دیا، ڈرا ڈرا کے مار رہے ہیں وہ. تو اور اس کے اندر پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک جو آپ کا فوجی جوان ہے وہ بھارتی قبضے میں اس وقت. یہ ہے سچویشن. اچھا، اب اس کے بارے میں جیسے میں نے کہا بی بی سی میں کچھ اور ڈیٹیلز آئیں گی تو آپ تک میں ضرور پہنچاؤں گی. ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں، تیسری خبر یہ ہے کہ میں دیکھ رہی تھی میجر گورو آریہ کا پروگرام. اس کے اندر انہوں نے باتیں تو بہت سی کی، بہت زیادہ کی، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ میں یہاں پر کرنا چاہوں گی. ایک تو انہوں نے بات کی کہ ایک وال بلڈ کر دی جائے، ایک وال ہی بنا دیں، ایک دیوار کھڑی کر دیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ. وہ لٹرلی اس دیوار کی بات کر رہے تھے جیسی یہ ہے نہیں میکسیکو اور امریکہ کے بیچ جو دیوار ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پہلے سے ہے اور پھر انہوں نے کہا تھا اس کو اور بنائیں گے اور کریں گے. تو انڈیا اور پاکستان کے بیچ بھارت جو ہے ایک ایسی دیواری کھڑی کر دے کہ ہر طرح کا رشتہ ناتا ختم ہو جائے. یہ کہنا تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جس میں یہ آرٹسٹ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. کوئی کچھ ایسا کہہ رہا ہے اسے اڑا کے رکھ دو کہ بھائی تم کون ہوتے ہو ایسا کہنے والے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہوگا کام، یہ بدماشی دکھا کر ہوگا. یعنی یہ جو ہے نا یہ طاقت سے ہوگا، اس طرح نہیں مانے گا ہمارا دشمن. یہ ان کا کہنا تھا. اچھا، پھر ایک اور بہت اہم بات کی. ایک تو دیکھیں نا یہ دیوار والی جو وال بلڈ کرنے کی بات کریں، اگر انڈیا ایسا سوچ ہی لے، اگر بھارت ایسا سوچ ہی لے کہ ہاں جی ایک دیوار بنا دی جائے پاکستان اور بھارت کے بیچ اور قصہ مکاؤ، قصہ ہی ختم، مک گئی گل. نہ ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر سے، مطلب جانے آنے کی تو بات وہ آپ جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکتے. ابھی تو دیکھیں نا واگا بارڈر پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس طرف انڈیا کی ہو رہی ہوتی ہے پریڈ اور اس طرف پاکستان کی. ایک طرف انڈیا کی ایک طرف پاکستان کی پریڈ ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. جو اس طرف لوگ آئے ہوئے ہیں نعرے لگا رہے ہیں اور وہ بھی پاکستانی کو دیکھ رہے ہیں، پاکستانی جو ہے وہ انڈینز کو دیکھ رہے ہیں. بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی چکر ہی نہ رہے، کوئی کسی کو دیکھ ہی نہ سکے، ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پاکستان بھی کوئی دیش ہے. تو ایسی وال بلڈ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. پھر ان سے ایک سوال کیا گیا، لیکن وہ والے سوال پہ بعد میں آتی ہوں. ان کے تیسرے بس 3 پوائنٹس ڈسکس کروں گی، پوائنٹس ان کے بہت زیادہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو پیپسی کولا، کوکا کولا، کولا کولا کولا، ان سب کولا کو نا یہ کہیں کہ آپ نے انڈیا میں بزنس کرنا ہے، اگر آپ نے انڈیا میں بزنس کرنا ہے تو نکل جائے پاکستان سے، یا آپ وہاں پر بزنس کر لیں ہمارے پڑوس میں، یا پھر آپ ہمارے ساتھ بزنس کر لیں. کہتے ہیں جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بڑے بڑے یہ سب ادارے کے جو کرتے ہیں، ان سب کو کہیں کہ جی اگر ہماری مارکیٹ چاہیے، ہمارے ساتھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے. پھر ہمارا جو دشمن ہے
تو اس کو جو ہے آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اب دیکھیں بات پتہ کیا ہے, ابھی تو انہوں نے ویسے ہی ایک بات کی ظاہر کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا, وہ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں سوچ رہے, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ ان کو اندر کی خبریں تو ہوئیں گی نا بہت ساری کہ سوچ رہی ہو انڈین گورنمنٹ. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے, میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا یہ جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یہ بھارت کو چھوڑیں گی یا پاکستان کو چھوڑیں گی؟ یہ کس کو چھوڑ کے کدھر جائیں گی یہ بتا دیں آپ ہیں. تو یہ آپ کو پتا ہے وہاں پر ہے 1.5 ارب کی آبادی, اس کا کتنا حصہ ہے 23-24 کروڑ. تو ان کے مال کی کھپت کہاں پر ہوگی زیادہ؟ انڈیا میں. تو اگر یہ والے ٹیکٹکس ان ریالٹی انڈیا اڈاپٹ کر لے تو پھر تو پاکستان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, یعنی بڑا خراب کام ہو جائے گا. کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں اگر بائیکاٹ کر, اچھا ویسے تو دیکھیں وہاں پر ٹی ایل پی والے اور سارے ان کمپنیز کا بائیکاٹ کرتے رہتے ہیں, تو وہ نہیں کر سکتے بائیکاٹ. یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. جب دیکھو کوکا کولا اور یہ سب ہو رہا ہوتا ہے جی یہ والی پروڈکٹس یوز نہ کریں, یہ استعمال نہ کریں, یہ یوز نہ کریں. اور دلچسپ بات ہوتی ہے کہ جب یہ نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک شدت پسند عناصر وہاں پہ جو ہیں ریڈیکلائزڈ لوگ جو ہیں, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کو بند کیا جائے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو مائک انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ بھی باہر کی پروڈکٹ ہے, وہ بھی یہیں کی پروڈکٹ ہے, وہ بھی انہی دشمنوں کی پروڈکٹ ہے جن کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے ہی ہے کیونکہ ہمارے مذہب اس سے میل نہیں کھاتے, تو ان کو جو ہے آپ ان کی بائیکاٹ کریں. اس کا کبھی کسی چیز پہ ہو رہا ہوتا ہے بائیکاٹ, کبھی کسی چیز پہ. تو آپ سوچیں ذرا. اچھا ایک تو یہ بات کہ بھئی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے, تو اب یہ تو خیر بات کی بات ہے کہ ایسا کوئی سٹیپ وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں دیکھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹوٹل بائیکاٹ